سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت، اس کے بغیر کوئی دن خالی نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت، ایک پارہ ہو، آدھا پارہ ہو، میں کہتا ہوں پاؤ پارہ ہی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت ہو، اس کے بغیر آدمی باہر نہ نکلے، کوئی کام نہ کرے جب تک تلاوت نہ کر لے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں جن کو ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے۔ وہ دعائیں مناجات مقبول میں جمع کی ہوئی ہیں، اور بھی الحزب العظم ہے اور بہت سی کتابیں ہیں جن میں وہ دعائیں مذکور ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ایک مرتبہ کی دعا قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے، اس کا معمول ہو جائے۔ مناجات مقبول کی ایک منزل 5 منٹ لگتے ہیں، 5-7 منٹ پڑھنے میں، اور پھر کچھ تسبیحات، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، استغفار استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، یہ 100 مرتبہ، اور درود شریف 100 مرتبہ۔ اس سارے کام میں اگر دیکھا جائے تو 25 منٹ 30 منٹ زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ ہر مسلمان اس کو پلے باندھ لے کہ وہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلے گا کسی کام کے لیے جب تک کہ وہ یہ آدھے گھنٹے کا کام نہ کر لے۔ تلاوت، مناجات، اذکار، یہ 4 اذکار میں نے بتائے۔ پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہنے کی بھی عادت رہے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ذکر کرنے والوں میں سے شامل فرمائیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اور پھر 2 باتیں اور، کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، کہ میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں، یا اللہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے۔ گھر میں داخل ہو رہا ہوں، یا اللہ گھر والوں کو اچھی حالت میں پاؤں، ان کو خیر عافیت سے دیکھوں، سواری پر جانا ہے، سواری یا اللہ آسانی سے عطا فرما دیجیے، سوار ہو گئے یا اللہ آسانی سے منزل تک پہنچا دیجیے۔ ہر حاجت چھوٹی بڑی اللہ سے، ہاں تک کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اب اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھئی آدمی سوچے گا بھئی کسی موچی کے پاس جائیں، اس سے جا کے ٹھیک کرائیں، نہیں، فرمایا کہ پہلے اللہ میاں سے مانگو، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کر دیجیے۔ کیوں؟ اصل بات تو یہ کہ کرنے والا وہی ہے۔ اگر فرض کرو کہ آپ نکلے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرانے کے لیے، موچی نہیں ملتا جو ٹھیک کرے، ملتا ہے تو اتنے پیسے مانگتا ہے کہ آپ کو دینے کی قدرت نہیں ہے، 1000 رکاوٹیں پیدا ہو سکتی، لہذا پہلے اللہ سے مانگو، پھر موچی کو تلاش کرو۔ بیمار ہو گیا ہو تو پہلے اللہ سے مانگو، پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تو ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت، اور اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت، کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اچھا گھر دیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے کھانے کو دیا، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پینے کو دیا۔ ہر چیز پر شکر۔ جب بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، دل میں چاہے ہو، دل ہی دل میں، تو جو وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی، ارے دعا تو پہلے ہی لمحے میں قبول ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا خود عبادت ہے، اور دعا کرنے کا اجر اسی وقت ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جو مانگ رہے ہو جو چیز، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ
اگر آپ کے لیے بہتری ہوگی دیں گے، بہتری نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے، اس سے اچھی چیز دے دیں گے۔ تو دعا کی حاجت اور شکر اللہ تعالیٰ کا، یہ قرآن کریم کا اصل مقصود ہے، اور ہر مسلمان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء کرام نے قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیریں مختصر بھی اور مفصل بھی اس طرح لکھ دی ہیں کہ کسی انسان کے لیے کوئی بہانہ باقی نہیں رہا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی وہ تو عربی زبان میں ہے، ہمیں عربی زبان آتی نہیں ہے تو کیسے سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر زبان میں اور مختصر بھی اور مفصل بھی قرآن کریم کے ترجمے موجود ہیں۔ تفسیریں بھی دونوں طرح کی ہیں، مختصر بھی ہیں مفصل بھی ہیں۔ لہذا علماء کرام نے عام مسلمانوں کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا، لیکن سمجھنے کی پہلی سیڑھی قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اگر انسان روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لے کہ کوئی دن اس کا قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا نسخہ ہے قرآن کریم جس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو اصل مقصود ہے ہی، لیکن صرف تلاوت کر لینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑے اجر و ثواب کا سبب ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور تلاوت بھی اس طریقے سے جس طریقے سے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے تھے قرآن کریم کی آیات، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم پڑھیں، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے آپ کے سامنے، تو جس طرح اس نے پڑھا ہے اسی طرح آپ بھی پڑھا کریں۔ یعنی صرف اتنی بات نہیں ہے کہ بس اس کو جس طرح چاہا پڑھ لیا، بلکہ ہر حرف کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ نے ساری امت کو بتایا۔ اب ہمارے ہاں اول تو قرآن کریم پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کا معمول ہی چھوٹتا جا رہا ہے لوگوں میں۔ اللہ بچائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ قرآن اٹھا کر طاق میں رکھ دیا گیا ہے، اور صرف اس موقع پر اٹھایا جاتا ہے جب کوئی قسم کھانی ہو، باقی سارے مستقل رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے صبح کو آغاز کرنے کے وقت، صبح کے وقت جب اپنے کام کا آغاز کرے تو سب سے پہلے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کر کے آغاز کرے۔ یہ معمول رہا ہے ہمارے سارے اسلاف کا۔ یہ قرآن کے جو آپ نے دیکھا ہوگا منزل منزل لکھی ہوتی ہیں، 7 منزلیں ہیں، تو کسی زمانے میں معمول یہ تھا کہ ہر روز ایک منزل کی تلاوت ہوتی تھی۔ اس طرح 7 دن میں پورا قرآن کریم ختم ہو جاتا تھا۔ بعد میں ہمتیں کم ہوئیں تو پھر 30 پارے رکھے گئے،
30 پارے، ہر روز ایک پارا اگر آدمی پڑھے تو کم از کم ایک مہینے میں قرآن کریم ختم ہو جائے۔ اصل کام تو یہ ہے۔ لیکن اگر فرض کرو کسی کو ہمت اتنی بھی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آدھا پارا پڑھ لے، پاؤ پارا پڑھ لے، 3 رکوع پڑھ لیا کرے روزانہ، لیکن کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ ہو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے۔ کیا وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی، اور اب اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں سے 10-15 منٹ اس قرآن کے لیے نکال لیں، اور اس میں ایک تو قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی سی، جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی تلاوت کریں، اور ساتھ میں پھر اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مستند ترجمہ یا تفسیر اپنے سامنے رکھ کر اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان اس معمول کو اپنا لے اور اس کی پابندی کرے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ قرآن ایک انقلابی کتاب، انسان کی زندگی کو پلٹنے والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے، میری کسی قابلیت کے بغیر یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے قرآن کریم کا آسان ترجمہ کیا اردو میں، وہ چھپ گیا ہے۔ تو بہت سی جگہوں پر چلتے چلتے لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا ترجمہ پڑھا تو ہمیں الحمدللہ بہت آسانی سے قرآن کریم سمجھنے کا موقع ملا، تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جمع ہو کر کسی وقت اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں۔ اس میں ترجمہ بھی ہے، ترجمے کے ساتھ تھوڑی تشریح بھی ہے، جتنی جگہ ترجمے میں سمجھنے میں کہیں کوئی دشواری پیش آئے تو تھوڑا سا اس پر حاشیہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو متعدد لوگوں نے، ایک نے نہیں، دسیوں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب سے ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ اس کے بعد ہمارے حالات میں بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ یہ سن کر دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں تو یہی شاید مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے تو گناہ بہت ہیں، اللہ تعالیٰ اس گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اس کو بنا دے۔ لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس کی تشہیر کرنا مقصود نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ الحمدللہ جن لوگوں نے اس کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کھول دیے، ان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان بنا دیا، اور زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تبدیلیاں آئیں۔ ایک محکمے کے بہت بڑے افسر، جو محکمہ اللہ بچائے رشوت کے لیے مشہور ہے کہ وہاں کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے بہت بڑے اعلیٰ افسر کا میرے پاس فون آیا اور اس نے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب وہ محکمہ ایسا ہے کہ اس سے جب فون آئے کسی کے پاس تو وہ کسی نہ کسی مشکل کے لیے آتا ہے۔ تو میں نے کہا فرمائیے کیا میرے لائق کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ویسے ہی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا شروع کر رکھا ہے اور میرے گھر والوں نے بھی، اور میں نے اس کے نوٹ تیار کیے ہوئے ہیں، تو بس میں تھوڑی سی وقت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ تو آ گئے اور انہوں نے پورے مجھے کاپی دکھائی
کہ کہتے ہیں کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے لیے اس میں کیا عملی سبق ہے، تو میں وہ سبق نوٹ کر لیتا ہوں کہ اس سے عملی طور پر مجھے کیا سبق ملا اور مجھے اپنی زندگی میں کس طریقے سے تبدیلی لانی چاہیے، وہ میں نوٹ کر لیتا ہوں. تو ایک پوری کاپی انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور وہ مجھے دکھائی کہ اس طریقے سے میں کرتا ہوں. تو میں آپ کو اپنے محکمے کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ صرف یہ دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ اس کام کے لیے میں نے آپ کا وہ پڑھتا ہوں اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ مجھے بہت اپنی زندگی میں رہنمائی ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محکمے کے اندر میں نے الحمدللہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جس کے ذریعے شاید اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ترجمے کی بات نہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے. اگر قرآن انسان سمجھ کر پڑھے اور اس سے اپنی زندگی میں سبق حاصل کرے تو یہ آیا ہی اس لیے ہے، یہ آیا ہی اس لیے ہے کہ انسانوں کو نصیحت کرے، اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو پیغام دے، ان کی دنیا بھی درست کرے، ان کی آخرت بھی درست کرے. تو اس کو اگر ہم نے اٹھا کر طاق میں رکھ دیا اور اس کے اوپر کوئی عمل کرنے کی کوشش نہ کی، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو اللہ بچائے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شکوہ کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، پیچھے ڈال دیا تھا، اس کی قدر نہیں پہچانی تھی. آپ ذرا اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ